اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رمضان کی برکات سمیٹنے کی آپ کی استعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھائے، اور آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے، آمین۔ ارادہ تو رمضان المبارک پر بات کرنے کا تھا، روزے کی فضیلت پر بات کرنے کا تھا، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ وعدہ کر رکھا تھا آپ لوگوں سے ایک ویڈیو بنانے کا، تو پھر سوچا کہ کیوں نہ رمضان المبارک کے تو فوائد پہ، اس کی برکات پہ، اس کی اہمیت پہ سبھی لوگ شروع سے ہی بات کرتے آئے ہیں، کوئی میرے پاس تو ایسی نئی بات نہیں ہے کرنے کے لیے، کچھ انسائٹس تھے، پھر انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اس رمضان المبارک میں ایک ایسا تحفہ دوں جس کی برکات ساری زندگی آپ پر برستی رہیں، اور کیوں نہ آپ کو ایک ایسا تحفہ دیا جائے کہ جس کو پانے کے بعد آپ کے سارے سوالوں کو جواب مل جائیں۔ اللہ کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور خواتین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ راستے کا تعین ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج میں جس موضوع پر ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس پر بہت زیادہ کنفیوژنز بھی پائی جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں تحقیقی مواد دستیاب تو ہے، لیکن اعلیٰ پائے کا کانٹینٹ بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ جتنے بھی ابہام، جتنی اشکالات ذکر الہی کو لے کر ہمارے اذہان میں موجود ہیں، آج ان پر بات کی جائے۔ سب سے پہلے میں سورہ العنکبوت کی آیت 45 آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ اس آیت نے میری توجہ بہت عرصہ اپنی طرف کیے رکھی اور بہت تردد بھی آیا، لیکن پھر کشائش عطا کی گئی اور گرہ کھولی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب عمومی طور پر میرے بھی ذہن میں یہی ایک کنسیپٹ راسخ تھا، ایک تصور تھا میرے ذہن میں بھی، کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن عنکبوت کی آیت 45 جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اب میں اس سوال کی کھوج میں رہا کہ اللہ کا ذکر کیا ہر عبادت سے بڑا ہے؟ کیا نماز سے بھی بڑا ہے؟ اور یہ سوال ذہن میں تشویش پیدا کرتا تھا اور کنفیوژن پیدا کرتا تھا۔ دیکھیے، اس معاملے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نماز اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کا ذکر نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز ہی اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہر وہ عبادت ہے، ہر وہ کام ہے، ہر وہ فعل ہے، ہر وہ قول ہے جو اللہ کی یاد میں انجام دیا جاتا ہے۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں سب سے زیادہ بڑی عبادت تو نماز ہے، روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ بھی ہم پہ فرض ہوتی ہے، اور یہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فرق کرتی ہے۔ نماز کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسی بدبختی کا عالم یہاں پہ نہیں آیا کہ ایسے گمان ہونے لگے کہ نماز کی اہمیت کے اوپر بات کی جائے۔ نماز فرض ہے اور بلند ہے۔ اب یہ جو اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا ہے، یعنی پہلے نماز کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ کا ذکر بے شک بہت بڑا ہے۔ اس بات کو میں ذرا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں بڑی دلچسپ، کہ نارملی میں جب ویڈیوز بناتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کہنا ہے، مگر اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ دو چار نوٹس میں لے لیا کرتا ہوں تاکہ موضوع مجھ سے کھو نہ جائے بات کرتے ہوئے، کیونکہ جب میں فلو میں نکلتا ہوں تو پھر میں ایک ہی سبجیکٹ کی تفصیل میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن یہ جب ذکر کا میں نے سوچا کہ اس پر میں ویڈیو کرتا ہوں، تو مجھے
آج 7واں دن ہے نوٹس لیتے ہوئے، اور تقریباً شاید کوئی 70 سے 80 صفحات ہیں جن کے نوٹس بن چکے ہیں، اور میری تلاش، اللہ کی تلاش کا جو سفر ہے میرا، اس میں ایک بہت بڑا حصہ ذکر کا ہے اور اس کی جستجو کا ہے اور اس پر تحقیق کا بھی ہے۔ تو ابھی نوٹس اس لیے لے رہا تھا کہ اگر میں کسی ایک بھی، ابھی جیسے ابھی بات کی کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اگر میں اس کی تفصیل میں جانا شروع ہو جاؤں تو پھر میرے لیے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ مجھے یکسوئی اللہ نے عطا کر رکھی ہے الحمدللہ، تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ میں اس میں سے باہر آؤں، فلو بن جایا کرتا ہے اور پھر میں اسی میں اترتا چلا جایا کرتا ہوں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو جو ہے وہ نوٹس کے ساتھ میں کروں گا۔ اب یہ جو سوال ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیسے ہے، سوری، اس کا جواب مجھے ایک اور سوال کے جواب میں ملا، اور وہ سوال آپ سب کے اذہان میں اس وقت بھی موجود ہے۔ مجھے کومنٹس بھی آئے اور کچھ لوگوں نے میسج کر کے بھی پوچھا کہ جب میں نے یہ بات کی کہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں ذکر الہی پر ایک ویڈیو بناؤں گا جو آپ کا دل خوش کر دے گی، تو مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیے کہ تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے، کیا ذکر کوئی الگ شے ہے، تسبیح کوئی الگ شے ہے؟ تو مجھے انسان کو مختلف واقعات سے اپنے ماضی کے کچھ واقعات بھی یاد آیا کرتے ہیں، تو مجھے اپنے کچھ ماہ و سال ایسے یاد آئے جب میں اس سوال کی تلاش میں سرگرداں تھا، اور وہ جواب جو ہے اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیسے ہے، اس کا جواب مجھے اس سوال میں ملا کہ تسبیح اور ذکر میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے، کوئی فرق نہیں اور بہت بڑا فرق ہے، اور یہ ساری بات پرسپیکٹیو کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ تسبیح اور اللہ کے ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے تو وہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، حق بات کہتا ہے، ہرگز کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں خود بھی بیان کر چکا کہ ہر عبادت اللہ کا ہی ذکر ہے، حتیٰ کہ اس وقت جو بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ بہت بڑا فرق ہے تو وہ بھی ٹھیک کہتا ہے، حقیقتاً بہت بڑا فرق ہے۔ جب معاملات ایسے ہو جائیں، جب معاملہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرق لطیف ہے، باریک ہے، یعنی کہ ڈیٹیلز میں رکھا ہوا ہے، تفصیلات کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اب جیسے نماز، قرآن، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہی ہے، تو بات یہ آتی کہ ذہنی پختگی اور علم کی دستیابی، یہ فیصلہ کرتے ہیں دونوں عوامل کہ آپ کے لیے کون سی عبادت کس درجہ میں رکھی ہوئی ہے۔ اس بات کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیے، یہ جن بھی عبادات کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ گنتی میں ہیں، شمار میں ہوتی ہیں، ان کو گنا جاتا ہے۔ نماز کی رکعتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے روزوں کے دن ہوتے ہیں، قرآن کے پارے ہوتے ہیں، رکوع ہوتے ہیں، منزلیں ہوتی ہیں، حج کے ایام ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے۔ تو یہ کسی نہ کسی طور گنا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی بات کرنے کے بھی اوقات ہی ہوتے ہیں۔ آئی ول گو ون اسٹیپ فردر اینڈ آئی ول سے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا بھی ایک معین وقت ہے، کتنی دیر تک کر لیں گے، آخر کار اس گفتگو کا اختتام ہوگا اور یہ عبادت بھی بند ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اوقات، شمار اور گنتیوں میں رکھی ہوئی ہے۔ جب ہم اس رزلٹ تک پہنچتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب سا معاملہ کھلتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر ہے اس میں گنتی نہیں ہے، اس میں شمار نہیں کیا جاتا، اس میں ان گنت ہے، بے حد و حساب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ اور جو فطرت مبارک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ گن کے بھی دیتا ہے اور اللہ بغیر گنے بھی دیتا ہے۔ اکثر میں بھی لوگوں سے یہ بات سنتا رہا اپنی تسبیح کرتے ہوئے، اور آپ لوگوں کو بھی یہ بہت سننا پڑا ہوگا، اور اگر جو تسبیح کرتے ہیں ان کو یہ سننی پڑتی ہے باتیں کہ گن کے اللہ کو کیوں یاد کرتے ہو، اللہ تو بغیر گنے دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، جب اس کا جی چاہے دیتا ہے۔ تو دیکھیے، میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ گن کے بھی دیتا ہے اور بغیر گنے بھی دیتا ہے۔ زندگی گنی ہوئی ہے، اولاد گنی ہوئی ہے، رزق گنا ہوا ہے،
بہت سی چیزیں ہیں جو گنی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پھر بغیر گنے بھی دیتا ہے. اس کے دینے کے انداز ہیں. اسے پتہ ہے کہ اس نے گن کے کب دینا ہے، بغیر گنے ہوئے کیسے دینا ہے. اب اگر اولاد بغیر گنے دینا شروع کر دے تو سنبھالے گا کون؟ اسی طرح سے اگر روزی بغیر گنے دینا شروع کر دے تو ہر آدمی کہے گا کہ مجھے بھی دے دو، مجھے بھی دے دو، تو وہ تو معاملہ کنفیوژن میں چلا جاتا ہے. تو جہاں اللہ چونکہ سب کچھ جانتا ہے بے شک، تو اللہ کو پتہ ہے کہ کہاں اپنے بندوں کو گن کر دینا ہے، یعنی کوٹا دینا ہے، اور کہاں ان کو بغیر گنے اپنی عطا کی اور کرم کی بارش کرنی ہے ان پر. اسی طرح سے یہی معاملہ تسبیح کا اور ذکر کا بھی ہوتا ہے. تو جب بندہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ چونکہ ہر وقت ہے، اس میں گنتی شمار، اس میں اوقات نہیں ہوتے، تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہے، یعنی کہ ٹائم لیس ہے. ذکر پر وقت نہیں گزرتا، یہ ہر وقت جاری رہتا ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی لاجیکل انکوائری اور اس کی لاجیکل ڈیمانڈ کیسے پیدا ہوتی ہے. کہ ایک انسان ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات جو ہیں وہ علم کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو دینا ہے وہ علم کے ذریعے سے دینا ہے، یعنی عقل کے توسل سے ہی دینا ہے. تو اب ایک انسان اللہ کے راستے پہ چلا، ایک عورت اللہ کے راستے پہ چلی، مرد عورت چلے دونوں، اور وہ اللہ کی طلب میں، اس کی جستجو میں علم بھی حاصل کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے. تو عبادت کے نام پہ وہ یہ کرے گا کہ نماز پڑھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، اور روزے رکھے گا، استطاعت ہوگی تو حج کرے گا، پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دے دے گا، اور یہ ساری عمر کرتا رہے گا. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جیسے جیسے علم انسان کا بڑھنا شروع ہوتا ہے، ویسے ویسے انسان عبادت کے درجات میں اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے. یہ کچھ ایسے ہے جیسے جب فرض عبادتیں مستقل قائم ہو جائیں اور ان کی عادت پختہ ہو جائے، تو پھر عبادت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے نوافل میں داخل ہوا کرتی ہے، درجات میں اوپر چڑھا کرتی ہے. تو تمام عبادات کا انتہائی درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت عبادت کی جائے. اب یہ کیسے کی جائے؟ کیونکہ انسان تو کمزوری میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. تو جب وہ اس سوال پہ پہنچتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایک ایسی عبادت عطا کی جا رہی ہے جس کا عطا کیا جانا ہی سوال کا جواب ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے نماز پڑھ لی اب انسان نے، اب نماز پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ اور پھر روزے رکھے گا، قرآن پاک پڑھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ دے گا، کچھ اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا، تو مختلف عبادات میں مصروف رہے گا. لیکن ہوگا کیا کہ اگر غور کرے گا، اگر سچا ہے تو ایک نتیجے پر پہنچے گا. وہ نتیجہ یہ ہے کہ ہر عبادت میں ایک توقف پایا جاتا ہے، ایک وقفہ ہوتا ہے. جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا وقت، جیسے صبح کے قرآن پڑھنے کے بعد شام کے قرآن پڑھنے کے درمیان کا وقت ہے، جیسے ایک روزے کے سحر اور افطار کے بعد رات کا وقت ہے. اسی طرح سے آپ کسی بھی عبادت کو اگر غور سے دیکھیں گے تو جب اس کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں توقف پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان پروٹوکولز کو ہمیشہ قائم نہیں رکھ سکتا. اس میں فارمیلٹیز انوالو ہیں، رولز انوالو ہیں. ابھی نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا ہے تو کھانا پینا بند کرنا پڑتا ہے، جیسے ہم ابھی گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. تو حج کرے گا تو سفر کرنا پڑے گا، ایک پورا پروٹوکول انوالو ہوتا ہے. اچھا، پھر اب خالی عبادت کی بات اگر زندگی کے کسی بھی معاملے میں دیکھیں تو ایک آدمی اگر اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے
تو ایک گاہک کے آنے میں اور دوسرے گاہک کے آنے تک ایک وقت ہے، ایک وقفہ ہے جس میں کچھ نہیں ہے، اور انسان فارغ بیٹھا ہے. یہی معاملہ جابس پہ ہو رہا ہے، یہی معاملہ خواتین کو گھروں میں پیش آ رہا ہے، یہی معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ توقف آ رہا ہے زندگی میں. لائف لینئر نہیں ہوتی، یہ نان لینئر ہوتی ہے، یہ ایسے ایسے چلتی ہے. گراف اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے، اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے. تو یہ تو ایسے چل رہی ہے. اب جیسے دیکھیں کہ آدمی اگر ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کا جسم تو مصروف ہے لیکن ذہن اس کا فارغ ہے، وہاں پر توقف آیا ہوا ہے. تو جب بھی آپ غور کرنا شروع کریں گے بڑی گہرائی سے اور سچائی کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، عبادت الہی سے لے کر غور و فکر میں بھی، حتیٰ کہ غور و فکر میں بھی، اور دوسرے تمام معاملات میں وقفے آ رہے ہیں. اب ان وقتوں میں اور ان وقفوں میں ذہن خودکار ہوتا ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، لاہور سے ملتان جا رہا ہے. تو اب گاڑی تو چل رہی ہے اور وہ پریکٹس ہوئی ہے اور کوئی تردد والی بات نہیں ہے، آٹو پائلٹ پر ذہن لگا ہوا ہے، اب کرنے کے لیے کام کوئی نہیں. تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ میوزک سنتے ہیں. اب آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اس توقف کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ وقت نہیں گزر رہا. ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، اس میں توقف ہے. پیدل سفر کر رہے ہیں، اس میں بھی اب ذہن کے پاس تو کوئی کام کرنے کے لیے نہیں. تو ذہن کیا کرتا ہے کہ جب اسے یہ پتہ ہے کہ باقی سارا کام خودکار طریقے سے ہو رہا ہے تو وہ خیالات کی طرف لپکتا ہے. اینالائزر ہے تو ہر وقت خیالوں کو اینالائز کرتا رہتا ہے. عین اس وقت شیطان تو فارغ نہیں ہے، وہ تو اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، وہ وسوسے بھی دینا شروع کرتا ہے اور یوں آدمی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے. اب پھر آدمی کہتا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ اچھا یہ ساری بات تو سمجھ آ گئی ہے، چلو تھوڑی تسبیح کر لیتے ہیں فارغ وقت میں. تو وہ کیا کرے گا؟ واک کرتے ہوئے یا کسی نماز کے بعد سفر کرتے ہوئے تسبیح شروع کر دے گا. بڑی اچھی بات کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کون سا مسلمان ایسا ہے تو بہت، لیکن تسبیح تو کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف تو کرنی چاہیے. بہرحال اب جب تسبیح کر لی، 2 گھنٹے کر لی، 1.5 گھنٹہ کر لی، 3 کر لی، 4 کر لی، پھر بھی اسے توقف کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک پاز اس کی لائف میں آئے گا جب اس کی زندگی کا مقصد زندگی کے ردم، مومنٹم اور روٹین کے درمیان میں معلق رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں. یہ اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے تفصیل میں جانا پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کے لوگ سننے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں. بندہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں گیا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس کی طلب میں ہے، اس کو سوال پیدا ہو رہے ہیں، اوہام آ رہے ہیں. تو ایک وقت آئے گا جیسے ابھی آیا ہوا ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگوں پر آیا ہوا ہے وقت. اسی طرح سے جو یہ بندہ بول رہا ہے، جو اس وقت سپیکر ہے، اس پر بھی یہ وقت آ گیا تھا کہ ایک مخصوص وقت میں اس نے یہ سوچا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود میں اپنے ذہن کے جنگلوں میں کھو جاتا ہوں، میں ڈے ڈریمنگ کرتا ہوں، میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوں، منصوبے بناتا ہوں، اپنی خواہشات کی تکمیل کی آرزوؤں کرتا ہوں، ان آرزوؤں کی پلاننگ کرتا ہوں. جتنا بھی میں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کروں، زندگی کا چکر ہی ایسا ہے کہ یہ مجھے لے ڈوبتا ہے. تو جب اس رزلٹ پہ آدمی پہنچتا ہے تو اس وقت اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کو بے حساب یاد کرنا ہے، ہر وقت یاد کرنا ہے، ان گنت یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر سالک سچا ہے تو وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ کسی بھی لمحے شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جائے. نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات ہوتے ہوئے انسان کرتے ہوئے تسبیح پر آیا، تسبیح سے چلتے ہوئے پھر ذکر الہی پر آ گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بڑی عبادت پر آ گیا، یعنی وضو کی قید سے آزاد ہو گیا، پروٹوکول سے، وقت سے، جگہ سے، حاضری سے، ایک پہننے اوڑھنے سے، سونے جاگنے سے، ہر شے سے آزاد ہو گیا. اب ان لمیٹڈ ہو گیا، اب ہر وقت ذکر کرنا. تو یہ ہو گئی سب سے بڑی عبادت کہ عبادت اب اس کی شروع ہو گئی ہے، ذکر کرنے والا ہو گیا آدمی. اب اس کا حاصل کلام یہ نکلا ہے کہ درجات ہوتے ہیں اور عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ ذکر کا ہے.
اچھا، اب جن لوگوں کے ذہن کی گرہ ابھی تک نہیں کھلی ان کو میں ایک اور طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے آپ یوں سمجھیے کہ اول آشنائی ہوتی ہے، آشنائی سے پھر تعلق انس میں داخل ہوتا ہے، اور انس سے بڑھتا ہوا پھر محبت میں بدلتا ہے. اور اگر محبت بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر تعلقات کی تان عشق پر ٹوٹا کرتی ہے. درجات ہیں، بات ایک ہی ہے، نام تعلق کا ہی ہے. جیسے پرائمری ہے، جیسے مڈل ہے، جیسے میٹرک ہے، گریجویشن ہے، ماسٹرز ہے، پھر ایم فل ہے، اور پھر پی ایچ ڈی ہے، اور پھر اس کے بعد ان لمیٹڈ ہے. تو درجات ہیں کہ اب جس نے پی ایچ ڈی کر لی، کیا وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اب تعلیم میرے لیے ختم ہو گئی، اب مجھے تعلیم کی ضرورت نہیں، ساری زندگی موت تک ضرورت پڑے گی؟ کچھ نہ کچھ آدمی سیکھتا ہی رہتا ہے. تو تعلیم انفینٹ ہو کر، لامحدود ہو کر علم کے درجے میں داخل ہو گئی، اور علم جاری ہو گیا. اسی طرح سے عبادت جو ہے وہ درجات میں اوپر چڑھتے چڑھتے تسبیح تک پہنچتی ہے، اور تسبیح سے پھر ذکر میں داخل ہو جاتی ہے. اور فرق کیا نکالنا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تسبیح بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر، قرآن بھی اللہ کا ذکر، یہ بات بھی اللہ کا ذکر. صرف سمجھانے کے لیے، کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو کرنی پڑی ہے. اور آج ہم عبادت الہی میں درجات کے لحاظ سے سب سے بڑی عبادت کا ذکر کریں گے، جس کا نام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. یہاں پر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر تو یہ ویڈیو ایپیسوڈز کی صورت میں پبلش کی گئی، توڑ توڑ کر پبلش کی گئی، تو اس کے پیچھے بھی مصلحت ہوگی. اور اگر ایسا ہوا، کوشش تو ابھی تک میری پوری ہے کہ یہ مکمل ہی ویڈیو بنے، لیکن اگر ایسا ہوا تو آپ سے درخواست ہے کہ تمام ایپیسوڈز کو پورا دیکھیے گا. کوشش کریں گے کہ جلدی ویڈیوز آئیں. یہ سیریز تو جلد سے جلد مکمل ہو، ایسا نہ ہو کہ ہر ہفتے ایک ایپیسوڈ آئے، اس طرح تو بہت ٹائم لگ جائے گا. اگر ایپیسوڈز بنائی گئیں تو پھر یہ کریں گے کہ ہر دوسرے دن تیسرے دن ایک ویڈیو آتی چلی جائے گی، اور ان کو دیکھتے چلے جائیے. آپ کے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات پیدا ہوں گے، ایسے ابہام، ایسے اشکال اور ایسے وساوس آ سکتے ہیں جن کو لے کر آپ کچھ ایسے کامنٹ کرنے پر یا ایسے سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ بات کو ادھورا چھوڑا گیا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری جو گفتگو سن رہے ہیں، اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو اس کا جواب تیسری، چوتھی، پانچویں ایپیسوڈ میں آپ کو مل جائے. تو اس سیریز کو پورا دیکھیے گا. اچھا، اب میں نے ذکر کی اہمیت اور فضیلت پر فیصلہ کیا کہ قرآنی آیات اور احادیث جو میرے پاس ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ پر پڑھوں. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے اذہان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا فیتھ جو ہوتا ہے، ہمارا جو اعتقاد اور ایمان ہوتا ہے، جب ہمیں بات وہاں سے سمجھائی جاتی ہے تو اس موضوع کی اہمیت ہمارے ذہن میں راسخ ہو جایا کرتی ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا. ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ میں 152 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور نہ شکری نہ کرنا. البقرہ 239 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، یا جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے. اور سورہ آل عمران میں جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے خوشخبری دی تو کہنے لگے، پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، اور تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتا رہے. اب امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اوقات کی بات بھی کی ہے، گنتی کی بات بھی کی ہے، شمار کی بات بھی کی ہے، اور بے گنے ان گنت بے حد و حساب ذکر کی بات بھی کی ہے.
اور سورہ آل عمران 135 میں فرمایا جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے۔ اب اس میں بھی بڑی نفسیات ہے، میں ابھی آیات مبارکہ پڑھتا جاتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں انہی پر بولنا شروع کر دوں۔ اللہ اس مسئلے کا بھی حل نکالے گا انشاءاللہ۔ اللہ ایسی گشائش بھی عطا کرے گا کبھی کہ جب وقت بہت زیادہ وافر دستیاب ہوگا۔ تو عام طور پر انسان کی سائیکی یہ ہے کہ وہ سارے علم کے باوجود گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ آپ سب اس پہ غور کریں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ خیر، سورہ آل عمران 191 میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے رہتے ہیں، یعنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ بالکل نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ رعد 28، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پایا کرتے ہیں۔ اور پھر کہف 28 میں فرمان جاری ہوا ہے، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کر جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے پلٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ واٹ اور ارادے میں لگ جائے۔ دیکھ اس کا کہا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے زیادہ گزر گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز دیتا جا رہا ہوں، اپنے دوستوں پر، اپنی سہیلیوں پر جو آپ کا انتخاب ہیں، اپنے ریلیشن شپس پر، اپنے بزنس پارٹنرز پر، اپنے کولیگز پر، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات پر غور کیجئے کہ کہیں آپ ایسی سوسائٹی میں تو نہیں ہیں جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتی ہے۔ اللہ۔ سورہ طٰہٰ 42، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ساتھ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ سورہ الانبیاء 42 میں فرمان ہے ان سے پوچھو کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھر گئے ہیں۔ اور سورہ نور 37، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ الاحزاب 35، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجز عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ الاحزاب میں فرمان ہے اے لوگو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ اب اس سورہ زمر دیکھیے 23 آیت کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ سبحان رب الاعلیٰ، اس پر ویڈیو کرنے کا یہ بھی لسٹ میں لگی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے حق ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی کوئی کتاب نہ آ سکی، نہ کوئی آئے گی، نہ کوئی پہلے تھی، جس میں بار بار دہرائی جانے والی اور آپس میں ملتی جلتی سطریں ہوں، آیات ہوں۔ اس سے بڑا اللہ کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟
اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کی جلدیں اور دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ ہی راستہ بھلا دے اس کا ہادی اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحدید میں 16ویں آیت ہے، اور کیا شاندار فرمان ہے کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اور اس سے جو سچ اتر چکا ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اور سورہ مجادلہ 1:9 دیکھیے، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، آکیوپائڈ کر لیا ہے۔ ابھی جو پیچھے میں بات کر کے آیا کہ جو فارغ اوقات ہوتے ہیں ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطان کا لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے میں ہے۔ اور الجمعہ آیت 10 میں فرمایا، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ المنافقون 9ویں آیت ہے، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ سورہ الجن 1:7، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ المزمل 8ویں آیت، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یہ رہبانیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، ذہن بہت جلدی وسوسے کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، اس پہ آگے بات کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ کٹنا نہیں ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، یکسوئی یہاں سے مراد ہے۔ اور سورہ الدہر 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی مبارک آواز سنائی دیتی ہے، اور اپنے رب کے نام کا صبح اور شام ذکر کیا کر۔ المائدہ 91، شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز کو تم کو روک دے۔ کیا آپ بھی باز نہیں آؤ گے؟ اور مجھ سے ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے؟ استغفر اللہ۔ سورہ الزمر آیت 22ویں ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اب سورہ الاعراف کی 205 آیت، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کر اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ آیات آپ پر پڑھی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اثرات آپ کے دلوں تک پہنچائے اور برکت عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ اب کچھ احادیث ہیں میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 6808 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزرنا ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ اب مفردون بازی لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ صحیح مسلم 2700 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، سبحان رب العالی، اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، پیس اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم 148
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہیں آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ ابھی ذکر کی فضیلت پہ اور کیا بات کرنی ہے اس کے بعد۔ ترمذی 3377 میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں بہت بہتر اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے؟ میری پچھلی گفتگو کو یاد رکھیے گا۔ اور تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے کہ تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتائیے فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اب ترمذی 3375 میں حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام اسلام تو مجھ پر غالب آ گئے، یعنی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں ان کے نیچے دب گیا، تو کچھ تھوڑی سی چیز مجھے ایسی بتا دی جس پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سمپل۔ سنن نبی داؤد 4856 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص کسی جگہ یا مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹا اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندامت ہوگی۔ اور المستدرک 1839 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ یہ حدیث بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، اس میں ایک ایڈیشن کرتا چلوں کہ یہ دیوانہ کا جو لفظ ہے یہ محاورتاً بولا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی تو حیات مبارکہ اسوہ حسنہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتدال پر ہے، بیلنسز پر ہے۔ تو اس میں یہ جو دیوانے کا لفظ ہے یہ ایک محاورے کے طور پہ، جیسے بہادر آدمی کو کہتے ہیں کہ شیر کی طرح بہادر ہے، اور چلاک انسان کا آتا ہے کہ لومبڑ کی طرح چلاک ہے، تو محاورتاً بولا جاتا ہے۔ اور یہ اس کا مطلب ایسے ہوتا ہے جیسے ایک آدمی، آپ سب لوگوں نے یہ باتیں سنی ہوں گی اپنے بارے میں بھی، کبھی کچھ دوسرے لوگوں کو کہا بھی ہوگا کہ ایک شخص اگر باقی سارے کام چھوڑ کر کسی ایک کام پہ فوکس ہو جائے، بہت زیادہ اپنی ساری ٹائم انویسٹمنٹ اس میں لگا دے، جیسے باڈی بلڈنگ ہے تو ایک آدمی اس میں شروع ہوا اور پھر وقت گزرتے گزرتے اس کا پیشن جو ہے وہ جنون میں چلا گیا، اور وہ اتنا زیادہ اس میں انوالو ہوتا ہے کہ جم بھی کھول لیتا ہے اور پھر وہ ٹرینر بھی بن جاتا ہے اور 24 گھنٹے اسی کام میں ہوتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ کبھی کبھار وہ شخص یہ ضرور سن لے گا کہ یہ تو باڈی بلڈنگ میں دیوانہ ہو گیا، مطلب جنون ہو گیا اس کو باڈی بلڈنگ کا۔ تو یہ اس پرسپیکٹیو میں اشارہ کیا گیا کہ اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ دیوانہ ہی ہو گیا ہے، ہر وقت ہی اللہ کا نام ہی پڑھتا رہتا ہے، اللہ کو یاد ہی کرتا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو احادیث اور قرآنی آیات میں نے جو پڑھی ہیں ان کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی آپ کے اندر ایک کیفیت اتر آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کیونکہ یہ آیات مبارکہ اور احادیث ہم نے مختلف وقفوں سے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب ایک جگہ اکٹھی کر دی جاتی ہیں اور ہم پر پڑھی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک کیفیت ہم پر وارد ہوتی ہے اور ہمارے قلوب جو ہیں وہ اصلاح کے لیے آمادہ ہو جایا کرتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ مقصد تھا اس کا۔ اچھا، اب ذکر کی پھر اقسام ہیں۔ جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ذکر لسانی ہے، اسے جلی بھی کہتے ہیں، اور پھر ذکر قلبی ہے، اسے خفی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دو روٹ ہیں، ان کو ابھی میں ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا۔ اور ذکر لسانی جو ہے یہ ذرا جس کو جلی کہا جاتا ہے، اور اصل میں یہ کنفیوژن ایسی ہے کہ یہ اسکول آف تھاٹس کی ایجوکیشن اور ان کے علم کے درجات کے حساب سے انٹرپریٹیشن اس کی ہوتی ہے۔ اب تصوف کے ہاں جو جلی اور خفی ہے وہ بالکل ایک الگ پرسیپشن ہے، اور علماء کرام کے ہاں جو جلی اور خفی ہے اس کی ایک بالکل الگ پرسیپشن ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن کچھ سلائٹلی تھوڑا تھوڑا فرق چلتا ہے جس سے سارا ابہام پیدا ہوتا ہے۔
تو میں بڑی آسان بات کرتا ہوں کہ عام طور پہ ذکر ذرا بلند آواز میں کرتے ہیں تو اس کو جلی کہتے ہیں، جہری بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تصوف کے حلقوں میں لوگ ہلکے اسکول آف تھاٹ ہیں ایسے مسٹیسزم کے، جس میں لوگ ہلکے بنا کر اللہ کا ذکر کیا گیا۔ عام بھی محفلوں میں کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور لوگ محفل میلاد وغیرہ پہ بھی اجتماعی طور پہ آپ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی مساجد میں ذکر کیا جاتا ہے، دعا کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، تھوڑی نسبتاً بلند آواز ہوتی ہے۔ اور یہ ذکر جلی ہے، اور یہ ذکر لسانی کا ایک درجہ ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ زبان سے اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو ذرا بلند آواز سے یاد کر رہا ہے، لیکن ہے لسانی ہے، زبان سے ہی ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح پھر بغیر آواز کیے صرف زبان سے ذکر ہو رہا ہو تو یہ بھی لسانی ذکر ہے۔ اس میں ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، اور اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خفی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہم ابھی اس کو لسانی کے ہی درجے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور پھر آ جاتا ہے، میں ان کی ایکسپلینیشنز آگے کروں گا، ابھی صرف انٹروڈکشنز آپ کو کروا رہا ہوں۔ اور پھر ذکر خفی آ جاتا ہے، جسے پھر کچھ لوگ ذکر قلبی بھی کہتے ہیں۔ میرے تجربے میں اس کا آغاز تب ہوتا ہے جب ہونٹ حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں، یعنی منہ بند ہو جاتا ہے اور زبان اندر ہی اندر ذکر کرتی رہتی ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی لسانی ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ انٹرپریٹیشنس کی ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ میں تو بالکل سادہ سادہ بات کرتا آ رہا ہوں۔ تو زبان جب خاموش ہو جائے، ابھی آگے یہ ساری ایکسپلینیشنز اور اس کے میکینکس آپ کو میں ان شاء اللہ تعالیٰ بتاؤں گا اللہ کے فضل سے۔ تو زبان جب خاموش ہو جائے، رک جائے، تو ذکر جو ہے وہ ذہن میں چلنے لگتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے خیال میں چلنے لگتا ہے۔ اور میری ذاتی جو انٹرپریٹیشن ہے اس معاملے میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ذکر یہاں سے ہو کے اب سر میں آ گیا، اب سر میں چل رہا ہے۔ اور یہ جو سر والا ہے، یہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا درجہ یہ بھی آتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی خفی اور لسانی کے درمیان کی ایک سٹیج ہوتی ہے، اس میں آلموسٹ ہر وقت ہی یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لسانی جب خفی میں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، ترقی پا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کے یہ سارے معاملات ہیں۔ اس کی مزید تفصیل آگے دیکھتے ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگوں کی کثیر تعداد ہے جو اس خفی ذکر کو قلبی ذکر میں بدلنے کی زبردستی کوشش کرتی ہے۔ جیسے دل کو چلاتے ہیں لوگ، اور سانسوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، سانسوں کے ساتھ مطلب سانس لیتے ہوئے اللہ اور نکالتے ہوئے ہو، یہ چلتا ہے۔ پاس انفاس بھی ہوتا ہے، ضرب لگائی جاتی ہے اللہ کی دل کے اوپر، اور پھر وہ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ، اور اس کو بھی دل چلانا ہی خیر لوگ کہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس میں ارتکاز کو داخل کر لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں فوکس کو انٹرنس دی جاتی ہے، انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، اور اس سے پھر کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ آگے ایک بالکل ڈیفرنٹ لائن نکل جاتی ہے، جس کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ دو رستے نکلتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھائے، بیسیکلی میں اس کو بائیں طرف کی لائن کہتا ہوں۔ تو اس میں پھر جب کیفیات آتی ہیں تو پھر لطائف کو بیدار کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کچھ آگے باتیں بڑھتی ہیں۔ اس کے لیے بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں، کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ مراقبات پر ایک الگ سے ویڈیو لانی، کیونکہ وہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ بہرحال کچھ تو ہے کہ پھر تصور شیخ بھی آ جاتا ہے، پھر اور کافی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں پھر یہ پہلا لطیفہ اور دوسرا اور تیسرا، اور ہر لطیفے کے اپنے درجات اور اس کے معاملات اور تفصیلات، اور اس پہ پھر تربیت، اور پھر یہ ساری اس میں ترقی پانا، اس کو بیدار کرنا، اور یہ ساری اس کی کیفیات، اس کے کشف و کرامات، یہ والی اس طرف معاملے کی طرف لوگ نکل جاتے ہیں۔ اور یعنی ایک سادہ سی بات کہتا چلتا ہوں کہ انسان اللہ کی محبت کے راستے پر چلنے کی بجائے روحانیت کے ریگزاروں میں بھٹک جاتا ہے۔ اس پر کیا بات کریں؟ تو بہرحال اب یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ جو دو رستوں کا میں نے ذکر کیا، انہی سے ہی باب ذکر میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ لشکر ہیں۔ اچھا، یہ کوئی برائی نہیں ہے، میں یہاں پر یہ ایکسپلین کروں۔ اللہ کے خوف، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ڈر نہیں ہے، لیکن فساد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی تنازع بھی نہیں ہے۔
دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طلب میں چلا ہے وہ نیک آدمی ہے، اس کی طلب، اس کی نیت نیک ہے۔ اب یہ تو آگے اسکول آف تھاٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ایک اتنی عظیم مجبوری ہے کہ ایک راستہ مشکل ہے، وہ جہاد نفس میں سے ہو کے گزرتا ہے، اس پہ عام انسانوں کے تو در و دیوار ہل جاتے ہیں، اذہان کے اور نفس کے۔ اور ایک راستہ وہ ہے جس میں پھر کیفیات ہے اور یکسوئی ہے، وہ ذرا نسبتاً آسان، کٹھنائیاں اس میں بھی بے پناہ، لیکن اس میں گھسنا آسان ہے۔ شروع میں ایسا لگتا ہے کہ انٹرنس ایزی ہے، میں اس میں چلا گیا، تھوڑا سا کانسنٹریٹ کیا، تھوڑا سا ذکر کے ساتھ سانس کو ملایا تو کیفیت آ گئی، اور تھوڑا سا ڈپریشن بھی کم ہو گیا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ لگ گیا۔ نیت تو خیر اس کی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کرم اپنا فرمائے۔ معاملہ یہ کہ علم کو بڑھانا چاہیے، اگر علم نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے آگے جا کے۔ اب اس پہ میں آہستہ آہستہ بات کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، کیونکہ اچانک بات جو ہوتی ہے وہ بجلی کے کوندے کی طرح ہوتی ہے، وہ لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور نفرت بھی کھا جاتے ہیں۔ تو سننا تو اب ہر طرح کے لوگوں نے، اور میں تو بالکل اللہ کے فضل سے اس بات سے اویئر ہوں کہ میرا چونکہ کوئی کلٹ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، اور کوئی مسلک نہیں ہے، اور کوئی سلسلہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے میرا۔ تو استادوں کی میں عزت کرتا ہوں، ان کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، لیکن تو سننا تو مجھے ہر طرح کے بندے نے ہے۔ اب اگر میں کسی فرقے کا ہوتا تو مجھے فرقے والے سنتے ہیں، تو دوسرے سلاسل والے تصوف کے لوگوں کو میری کوئی پرابلم ہی نہیں آنی تھی۔ اور اگر میں تصوف کا ہوتا تو مطلب جو مذہب کے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان کو مجھ سے کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، اپنے اپنے حصوں پہ سب لگ گئے اور خوش ہوئے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب جو لوگ ان میں چلتے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے، تو لیکن خطرہ تو بہت زیادہ ہے کہ اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا کہیں گے کہ ہمیں اس نے مروا دیا، ہمیں اس نے مروا دیا۔ میں اللہ تو نہیں ایسی بات سنتا، تو اللہ تعالیٰ نے تو حساب انڈیویجول کا لینا ہے، اور گروہوں کا بھی اس کی کے بیچ میں نبٹ جائے گا۔ بہرحال اب اس کو لمبا تو نہیں کرتا اس بات کو۔ تو عظیم اکثریت جو ہے وہ روحانیت سے آتی ہے، اور ان کی منزل ہی اور ہے، ان کا راستہ ہی اور ہے، مطلب درجات اور ہیں، طبقات اور ہیں۔ اتنا پڑھنے سے یہ ہوگا، اتنا پڑھنے سے یہ نظر آئے گا، اتنا پڑھنے سے اس منزل تک رسائی مل جائے گی، پھر لاہوت اور ہاہوت کے طبقات آ جائیں گے، اور پھر آسمانوں کی سیر، اور بہت کچھ ایسا آتا ہے جس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو درکار ہے، وہ مراقبے کے اندر ہی طے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مجھے کشائش عطا فرمائے، وقت عطا فرمائے، ابھی وقت نہیں اس کا مل رہا مجھے۔ اچھا، لیکن جو قلیل ترین اکثریت ہے وہ علم کے راستے سے آتی ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ کی طلب بھی ہوتی ہے، جیسے روحانی لوگوں کو ہوتی ہے، اور لیکن خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ علم کی پیاس بھی ہوتی ہے۔ علم کو ڈائجسٹ کرنے کی ہمت اللہ نے دی ہوتی ہے، کیونکہ بار بار بیان کر چکا کہ جب نیا علم جاتا ہے تو اندر تردد پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، وسوسے دیتا ہے، بوجھل کر دیتا ہے، آدمی کو الجھا دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو علم کو لپکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا جی، تو وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں جب جاننا شروع کرتے ہیں اور مسلسل جب جانتے رہتے ہیں، تو ان کی عبادت، ان کے قول و فعل میں حیرت کے مارے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب علم بڑھتا ہے تو وہ علم ہے ہی نہیں جو آپ کے اندر حیرت کا سمندر نہ کھڑا کر دے، ایک طوفان نہ کھڑا کر دے، یا حیرت۔ اور جب علم سے حیرت پیدا ہوگی تو لا محالہ حیرت نے محبت میں ہی ڈھلنا ہے، اس کے علاوہ حیرت کے پاس نکاسی کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ یہ رستہ جاتا ہی حیرت کا محبت کے دریاؤں اور سمندروں میں ہی اس پانی نے گرنا ہے، اور اس نے کہیں نہیں جانا۔ بس وہ دیکھیے فرق صرف علم کا ہے، اور یعنی اگر میں ایک سادہ بات کروں تو جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا، جو روحانیت کے اسکول آف تھاٹس میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ جذبات کے رستے پہ چل رہے ہیں، ایموشنز کے رستے پہ، فیلنگز کے رستے پہ۔ کیفیت ایک فیلنگ ہے، ایک ایموشن ہے، ایک جذبہ ہے۔ تو یہ ایموشنل بینگز ہوتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، ایموشن بڑا کام آتا ہے اللہ کے راستے میں۔ آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکے گا تو پھر انسان میں اور پتھر میں فرق کیا رہ گیا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور علم کی جگہ پہ پریکٹس کے ستون کھڑے کیے جاتے ہیں۔
یہ ایک بہت خوفناک غلطی ہوتی ہے انسان کی. اور جو علم والے ہیں ان میں سے بھی ایک عظیم اکثریت پھر ایسی بھی ہے جو علم سے آ رہی ہوتی ہے، اور لیکن جذبات کو بالکل دخل در معقولات کرنے ہی نہیں دیتی، جذبات سے بالکل تحید آمن ہو جاتے ہیں اور مذہبی فرقوں میں داخل ہو جایا کرتے ہیں. ہیں تو مسلمان ہم سارے ہی بھائی ہیں ایک دوسرے کے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو معاف بھی کرے، ہماری خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرمائے. نقصان بڑا ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کی معافی، مسئلہ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہی اتنی بڑی ہے کہ قیامت والے دن روحانیوں نے بھی کھڑے ہونا ہے، اور مذہبیوں نے بھی، اور عالموں نے بھی، سب نے کھڑے ہو جانا ہے. تو اللہ سے معافی مانگیں گے اور کیا کریں گے؟ تو ہمارے اختلافات کا فیصلہ تو اللہ وہاں پہ کر دے گا، تو اس کے بعد ہم نے معافی مانگنی ہے اور ایک دوسرے سے کینے اپنے دور ہی کرنے پڑیں گے. بات یہ ہے کہ وقت ضائع ہو جاتا ہے. وہ ایک شعر ہے، شاید علامہ صاحب کا ہے اف آئی ایم کریکٹ، کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. اللہ کے فضل اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ جب ہم حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے اندر اتنی استطاعت رکھی گئی تھی کہ ہم اللہ کی رحمت کو جتنا لوٹنا چاہتے لوٹ لیتے، لیکن ہم نے بس چند کلیوں پہ قناعت کر لی ہے. بس میرا مدعا صرف اتنا ہے.